الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور پس پردہ موجود خواتین، اللہ رب العزت نے جو دنیا کا یہ نظام بنایا ہے، یہ نظام ابدی نظام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نظام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا، بلکہ اس نظام کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے، چاہے وہ جس مذہب کے ماننے والے ہوں، دنیا دار ہوں، دیندار ہوں، تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کو وجود میں لایا گیا ہے، یہ بنی ہے. اب بات جب اس کے ختم ہونے کی آتی ہے تو تمام مسلمانوں کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے اس دنیا کی ایک ابتدا ہے، اس کی ایک انتہا بھی ہے. جس طرح ایک دن یہ شروع ہوئی تھی، اسی طرح ایک دن یہ ختم بھی ہو جائے گی. جس طریقے سے دنیا کو ختم ہونا ہے تو دنیا کی تمام چیزیں بھی ختم ہونی ہیں. اب دنیا کے اندر پائی جانے والی چیزیں، چاہے وہ اپنے اندر جان رکھتی ہوں یا نہ رکھتی ہوں، تمام چیزیں فنا ہو جاتی ہیں. حادث ہے عالم، اور عالم کے اندر جو چیز بھی پیدا ہوگی وہ بھی حادث ہوگی. اسی ضابطے کے مطابق انسان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کی بھی ایک ابتدا ہے اور اس کی بھی ایک انتہا ہے. ہم اور آپ ہر روز دیکھتے ہیں کہ آج ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور کل کو کسی بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا اور دنیا کی زندگی دائمی، ابدی اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا چند روز کے لیے ہمارے پاس ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا. جب آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، تو اس میں عقل مند انسان وہ ہے جو زندگی جیتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کر لے. وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسِبُوا، اور قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جب اس کا حساب کیا جانا ہو، یعنی قیامت کے دن، اس سے پہلے آدمی اپنا حساب بھی کر لے. حساب کرنے کا مطلب کیا ہے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ موت سے پہلے موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں وہ تمام کام کرے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے باز رہے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. اور حساب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر دن، ہر شب و روز، بلکہ ہر وقت اس بات کا محاسبہ کرتا رہے
کہ آج یا اس وقت جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جس کام کے کرنے کا آپ ارادہ کریں، چاہے وہ کام دنیاوی ہو یا اخروی ہو، چاہے کسی سے متعلق ہو، کسی کا فائدہ اس میں ہو یا کسی کا نقصان ہو، آپ پہلے یہ غور کر لیں کہ اس کام کے کرنے میں ہمارا کوئی دینی نقصان تو نہیں، اس کام کے انجام دینے میں کسی دینی مسئلے کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو۔ آپ ان تمام باتوں پر جب غور کر لیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ حساب کے آنے کے دن سے پہلے ہر روز اپنا حساب کر رہے ہیں، اور جب آدمی کو اس بات کی فکر لاحق ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اچھا ہے یا غلط ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو انسان غلط کاموں سے بچ کر صحیح کاموں کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو مخاطب فرمایا، صرف مسلمانوں کو نہیں، صرف ایک مخصوص قوم کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے وہ لوگوں جو دنیا کی زندگی جیتے جیتے آخرت کی زندگی سے غافل ہو گئے، سن لو، کیا تم یہ سمجھتے ہو انکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ اللہ رب العزت نے ایک سوال قائم کیا ہے انسانیت کے نام، تمام انسانیت سے اللہ رب العزت کا یہ سوال ہے کہ تم یہ بتاؤ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ زندگی جینے کے بعد تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں آنا ہے؟ اور سنو مسلمانوں، دنیا کی تمام اقوام اور مذاہب، دنیا کے تمام انسان، سب کا ایک بات پر اتفاق ہے، دنیا کے بے شمار انسان قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کو اللہ کا نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں، آخرت، جنت اور دوزخ تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے یہ سوال قائم کر دیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار اور فضول پیدا کر دیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں آنا ہے؟ یقیناً ہر وہ شخص جس کو زندگی ملی ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت آئے گی۔ زندگی کا ملنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس انسان کو موت آنی ہے، کیونکہ موت اسی کو آتی ہے جس کو زندگی مل چکی ہو، جس کو زندگی ہی نہ ملی اس کو موت کیا ملے گی؟ اب اس زندگی کا ایک ضابطہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، آپ نے زندگی کے تمام کاموں کو تقسیم کر دیا، آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اے نوجوانوں کی جماعت، جب تک اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، جب تک اللہ نے تمہاری رگوں میں دوڑتا ہوا خون باقی رکھا ہے، اس جوانی کی قدر کرو۔ کب؟ قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کی قدر کرو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وصحتک قبل سقمک، آپ نے فرمایا صرف جوانی کی بات نہیں، اگر تم صحت مند ہو، چل پھر رہے ہو، اللہ نے تمہیں صحت سے نوازا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو تم اس صحت کی قدر کر لو قبل اس کے کہ کسی بیماری میں تم مبتلا ہو جاؤ۔
وغناک قبل فقری، آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو اس مال کی قدر کرو، کہیں اللہ رب العزت اس مال کو چھین نہ لے اور پھر تم ہاتھ پھیلائے رہ جاؤ، پھر اس بات کی تمنائیں کرو اے کاش میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیا کروں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو مرنے سے پہلے پہلے۔ زندگی جب تک اللہ نے دی ہے، اس زندگی میں رہتے ہوئے جو کام بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ممکن ہو وہ انجام دے ڈالو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا قیمتی سرمایہ گزر جائے، زندگی کے قیمتی لمحات یوں ہی گزر جائیں اور پھر جب موت کا وقت آئے اور نزا کی کیفیت طاری ہو، اس وقت ہمیں یہ تمنا کرنی پڑے اے کاش ہمیں چند لمحات اور زندگی جینے کا موقع مل جائے تو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کام کر لوں۔ یاد رکھو اللہ کا ضابطہ ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی انسان کی موت کا وقت متعین آ جاتا ہے تو پھر وہ انسان غریب ہو یا امیر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی اجازت اور رخصت نہیں دی جاتی، بلکہ جس لمحے اس کی موت کا وقت متعین ہو گیا ہے اسی لمحے اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ یہ 5 چیزیں جو ہمیں نعمت کے طور پر ملی ہوئی ہیں، ان 5 کا استعمال ہم کریں قبل اس کے کہ یہ چیزیں چھن جائیں اور اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں بیماری، غربت، افلاس اور بڑھاپا یہ ساری چیزیں ہم کو مل جائیں۔ اور پھر آپ ذرا ترتیب دیکھیں، ایک طرف رسول اللہ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگوں ان 5 چیزوں کی قدر کرو۔ اب جو لوگ قدر کر لیں گے ان کو کیا ملنا ہے اور جو قدر نہیں کریں گے ان کو کیا ملنا ہے؟ کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہے، اولین و آخرین کا اجتماع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قدم ابن آدم، کسی انسان کا قدم، اس کا پیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 4 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ وہ کون سے ہوں گے 4 سوال جن کا جواب دیے بغیر کوئی شخص اپنی جگہ سے قدم نہیں بڑھا سکے گا؟ ان 4 سوالات میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں جو عمر ملی تھی اس عمر کو تم نے کہاں گنوا دیا؟ اس حدیث میں جس میں آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اس میں سب سے پہلا نمبر آپ نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور اس حدیث میں جب رسول اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 4 چیزوں کا سوال ہوگا، ان میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گنوا دیا؟ تمہیں اللہ کی جانب سے جوانی کی نعمت دی گئی تھی، تم نے اللہ کو راضی کرنے میں اس کو لگایا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے میں لگا دیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مخاطب کیا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں دنیا میں بیکار اور فضول نہیں پیدا کیا گیا۔ جب زندگی مل گئی تو رسول اللہ نے ہمیں یہ تربیت دی کہ زندگی میں یہ 5 چیزیں اہم ہیں، ان 5 چیزوں کی قدر کرو۔ اور 5 میں سے سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت سے پہلے، زندگی سے پہلے موت، موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو۔ اور اس حدیث میں جب رسول اللہ نے فرمایا کہ سوالات ہوں گے تو سب سے پہلے سوال اسی کا کیا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں لگا دیا، کیونکہ ایک طرف اللہ نے بھی تمہیں مخاطب کیا تھا کہ تمہیں زندگی فضول کاموں کے لیے نہیں دی گئی، دوسری طرف رسول اللہ نے بھی بتایا تھا کہ زندگی کو غنیمت جان لو۔ آج جب اتنی تعلیمات دینے کے بعد، علماء کی تعلیمات کے بعد،
ان کے بتانے کے بعد زندگی گزار کر آئے ہو تو سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ زندگی کی نعمت کے بارے میں ہوگا کہ تم نے زندگی کو کہاں کھپایا اور کہاں لگایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو زندگی جیتے جیتے اپنی موت کی تیاری کر لے، وہ شخص عقل مند ہے۔ عقل مندی کا معیار رسول اللہ نے کیا قرار دیا؟ مال و دولت کے کمانے کو رسول اللہ نے عقل مندی کا معیار نہیں قرار دیا، ڈگریوں کے حاصل کر لینے کو رسول اللہ نے عقل مندی کا معیار نہیں قرار دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص عقل مند ہے جو زندگی جیتے ہوئے اپنی موت کی تیاری کر لے۔ اور آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں رہو اور ایسے رہتے رہتے گزر جاؤ جس طریقے سے کوئی اجنبی، کوئی مسافر چلتا چلتا راستوں سے گزرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اگر کبھی کہیں کسی اسٹیشن پر، کسی بس اسٹینڈ پر یا کہیں رکنے کا موقع آتا ہے تو محلات کی تعمیر نہیں کرتا، اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتا ہے، لمبے لمبے خواب نہیں سجاتا، بلکہ چند لمحات کے لیے کسی ایک جگہ بیٹھ کر اپنے جسم کو آرام دیتا ہے اور پھر اپنی منزل کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے مسافر ہر کجا باشد وطن را یاد می دارد، چو بلبل در قفس باشد چمن را یاد می دارد، کہ مسافر جہاں کہیں بھی ہو، ایک انسان اپنا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، دوسرے ممالک چلا جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، لیکن کبھی وہ اپنے وطن کو نہیں بھولتا، جب بھی واپس آتا ہے اپنے وطن کو یاد رکھتا ہے۔ جس طرح ایک پرندے کو ایک پنجرے میں قید کر لیا جاتا ہے، پرندہ قید تو ضرور ہوتا ہے لیکن کیا وہ آزاد فضاؤں کو بھول جاتا ہے؟ کیا وہ اڑنا بھول جاتا ہے؟ ایک شاعر اپنی شاعری میں یہ بیان کرتا ہے کہ جس طریقے سے ایک پرندہ قید ہونے کے باوجود اپنی منزل کو، اپنی پرواز کو نہیں بھولتا ہے، اے دنیا کے مسافر، اے دنیا میں زندگی گزارنے والے انسان، تو بھی اپنی مثال یہی سمجھ لے، تو بھی ایک مسافر ہے، تو بھی ایک پرندہ ہے جس کو دنیا کے پنجرے میں قید کر دیا گیا ہے۔ اپنی پرواز کو اور اپنی منزل کو کبھی نہ بھولنا۔ انسان مومن کی اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، مومن کی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے، دنیا کی زندگی مصائب، آلام اور پریشانیوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی اگر آپ دنیا سے بنا کر چلے گئے تو آسائش کی زندگی ہے، آرام کی زندگی ہے، راحت کی زندگی ہے، صبر، سکون اور چین اور مزے کی زندگی ہے۔ لیکن یاد رکھو میری ماؤں، بہنوں، میرے بزرگوں اور نوجوانوں، یہی زندگی اگر ہم نے غفلت کے ساتھ گزار دی، ہم نے زندگی کی پرواہ نہ کی، ہم نے حرام اور حلال کی تمیز نہ کی، ہم نے اچھے اور برے میں فرق نہیں کیا، تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ زندگی جو آج گزر رہی ہے، کل کو جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا وہ تمنا کریں گے اے کاش مجھے تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحات کے لیے مجھے فرصت دے دی جائے، موقع دے دیا جائے، میں دنیا میں جا کر اپنے رب کو راضی کروں گا، اپنے رب کی ایک مرتبہ بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن مسلمانوں سنو، اللہ کی جانب سے یہ ایک امتحان ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ ایک مرتبہ جو یہاں سے چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، جو یہاں آ گیا جب چلا جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ اے میرے دوست، زندگی جیتے جیتے موت کی تیاری کر لو، ورنہ سنو، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کو دنیا ہارون رشید کے نام سے جانا کرتی ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک مجذوب بوڑھا قسم کا آدمی آیا کرتا تھا جن کا نام بہلول ہوا کرتا تھا۔ ہارون رشید کے دربار میں بہلول کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔
بادشاہ نے اپنے خدام کو اجازت دی تھی کہ جب بھی بہلول میرے دربار میں آنا چاہیں تم بہلول کو روکنا نہیں۔ حضرت بہلول ہارون رشید کے پاس آتے، ان کے پاس بیٹھتے، تفریح امور پر گفتگو کرتے، کبھی ادھر کی باتیں کبھی ادھر کی باتیں، اس طریقے سے بادشاہ کا دل بہلتا رہتا۔ ہارون رشید بھی ان سے مزے لیتے رہتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ہارون رشید کے پاس بہلول آتے ہیں اور بہلول ہارون رشید کے پاس بیٹھ کر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ہارون کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ہارون رشید نے وہ چھڑی حضرت بہلول کو تھمائی اور کہا بہلول یہ چھڑی تم لے لو، یہ چھڑی میری طرف سے تمہارے پاس ایک امانت ہے اور یہ چھڑی تم اس شخص کو دے دینا، دنیا میں جو تم سے زیادہ بیوقوف مل جائے یہ چھڑی تم اس کو دے دینا۔ بادشاہ تو مذاق کر رہا تھا، حضرت بہلول دانا نے اس چھڑی کو اپنے پاس بطور امانت محفوظ کر لیا۔ ایک عرصے کے بعد سنا کہ بادشاہ کی طبیعت خراب ہے، مزاج اور احوال معلوم کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں بہلول حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے بادشاہ سلامت کیسے مزاج ہیں؟ عرض گزار ہوئے کہ اب آخرت کا سفر درپیش ہے۔ حضرت بہلول پوچھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کتنے لشکر آگے بھیج رکھے ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے بہلول تم ساری زندگی بے وقوف رہے، تم کو معلوم نہیں کہ وہ آخرت کا سفر ہے، وہاں حشم و خدم کو آگے نہیں بھیجا جاتا، وہاں لاؤ لشکر کو آگے نہیں بھیجا جاتا، وہاں صرف اعمال آگے بھیجے جاتے ہیں۔ حضرت بہلول نے وہ چھڑی نکالی اور ہارون رشید کے ہاتھ میں تھما دی اور کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ وہی چھڑی ہے جو تم نے مجھے بطور امانت دی تھی اور کہا تھا کہ دنیا میں تم سے زیادہ بے وقوف اگر کوئی مل جائے تو اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ میں نے بسیار تلاش کیا لیکن تم سے زیادہ بے وقوف مجھے پوری رعیت میں کوئی نہیں ملا، کیونکہ میں نے دنیا میں دیکھا چھوٹے چھوٹے سفر جب تمہیں درپیش ہوتے تھے تو تم ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں کیا کرتے تھے، آگے اس کے لشکر بھیجا کرتے تھے، حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے، اور آج جب تم کو ایک ایسا سفر درپیش ہے جہاں سے کبھی واپس نہیں آنا ہے تم نے اس کے لیے آگے کچھ نہیں بھیج رکھا ہے۔ بادشاہ ہکا بکا رہ گیا اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اس دن سے حضرت بہلول کو دانا کا لقب مل گیا۔ دانا یہ ایک فارسی کا لفظ ہے جس میری ماؤں اور بہنوں غور سے سنو اور کان لگاؤ، دل کی توجہات کو مرکوز کرو کہ دنیا کی فانی زندگی جس کے بعد ہمیں اس دنیا میں کبھی واپس نہیں آنا ہے، اس زندگی کے بارے میں ہمیں سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اللہ ہم سے پوچھے گا ہماری زندگی کے بارے میں، اللہ ہم سے پوچھے گا ہماری عمر کے بارے میں، ہمارے مال کے بارے میں، ہماری دولت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں۔ غرض یہ کہ وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں ان تمام نعمتوں کے متعلق اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے گا اور ان سوالات کے جواب ہمیں دینے ہوں گے۔ اس لیے میرے مسلمانوں قبل اس کے کہ ہماری زندگی فنا ہو ہم اپنی زندگی کی قدر کریں، قبل اس کے کہ ہماری جوانی یا ہماری صحت ڈھل جائے ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کی اپنی جوانی کی قدر کریں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے پاس مال ختم ہو اللہ کے دیے ہوئے مال کی ہم قدر کریں۔ غرض یہ کہ وہ تمام نعمتیں جن سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے ان تمام نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔